آخرت ہے۔ تو یہ جنت میں ان ساری چیزوں سے ہمیں آزاد رکھا جائے گا۔ آخری جنتی جو ہوگا جس کے بارے میں کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے آخری جنتی جہاں سے ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا، اللہ اسے دنیا کے 10 پڑ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جتنا دنیا میں ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، اللہ اسے اس کے 10 پڑ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ آخری جنتی ہے، اس کے آگے ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ ایک انسان دنیا میں کتنی بھی تگ و دو کر لے، دنیا کا مالدار ترین انسان بن جائے، وہ کتنا حاصل کرے گا؟ ایک شہر، ایک ملک ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن آخرت کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں دنیا کے 10 پڑ یا کم از کم دنیا کے بادشاہ کے 10 پڑ جنت کے اندر جگہ دی جائے گی، جو کہ لافانی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اس جنت اور اس مغفرت کے لیے لب کو مقابلہ کرو، اور صحابہ اسی کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو جنت میں جانے کے بعد فنا کا، نعمتوں کے زوال کا، ختم ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ اسی لیے جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے، سلامتی کا گھر۔ جنت میں جانے کے بعد جو دنیاوی فکر ہمیں ستاتی ہے کہ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد زندگی کا خاتمہ، اعلان ہوگا یہاں ہمیشہ جوان رہو گے۔ طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے جنتیوں کی عمر 33 سال کے آس پاس ہوگی، اور اسی جگہ کے پر وہ رکے ہوں گے، نہ وہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے، جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے 33 سال کی عمر، اسی مقام کے پر ان کو روک دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد اگر اس کے پاس بہت کچھ نعمتیں ہیں، زندگی کی ساری آسائشیں، سہولیات اس کے پاس ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ ہیوی غذائیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ہاضمے کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ اور بڑھاپے میں آپ کتنی بھی اچھی غذائیں کھائیں، اس سے آپ کو طاقت، انرجی ملنے والی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے میں بہت اچھی غذائیں، میوہ جات استعمال کرنے لگ جائیں تو آپ کی طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، آپ روبہ زوال ہوں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ابد سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہاں زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو وہاں انسان کو جوانی کی عمر میں رکھا جائے گا، کبھی موت آنے والی نہیں۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ جس طرح دنیا میں ہم کتنا 1 دن 2 دن مسلسل جاگ سکتے ہیں، اس کے بعد سونا ہی ہے، بغیر سوئے ہم اپنے آپ کو چین اور راحت سے نہیں سرشار کر سکتے ہیں۔ سونا ہے، ہمیں آرام کرنا ہے تاکہ ہماری باڈی کے سیل جو جاگنے کی بنیاد کے پر ضائع ہو گئے ہیں، سونے کے بعد وہ ریپیئر ہو جائے۔ جنت میں نیند سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ موت اس کی چھوٹی بہن نیند ہے، تو جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو نیند کہاں سے آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی۔ جنت میں اہل جنت کو نیند جیسی چیز سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو وہاں سونے کی حاجت نہیں ہوگی۔ جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے صحت مندی۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، 25 30 سال 40 سال کی عمر ہے، بھرپور جوانی کی عمر ہے، اگر آپ کو شوگر ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف شوگر کی بنیاد کے پر آپ بڑی بڑی نعمتوں سے دنیا میں محروم ہو جاتے ہیں۔ جیب میں پیسہ ہے، آپ کے سامنے آم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ نعمت ہے، پیسہ ہے، ساری سہولیات ہے، لیکن جسم اور صحت اجازت نہیں دیتی۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں انسانوں کو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کہا جائے گا یہاں ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ وہ جنتی زندگی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تو یہاں صحت اور بیماری دونوں چیزیں لگی ہوتی ہیں۔